کو 1952 جمعرات کی رات کو ہوا۔ آپ کی مزار شریف بھی بنی ہے۔ شکریہ۔ امام علی مقام کی ان شرائط سے ایک شرط یہ تھی کہ مجھے سرحدات ہند میں جانے کی اجازت دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہندوستان کا انتخاب کیوں؟ واپس مدینہ منورہ جانا سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کا اپنا شہر تھا۔ ایران بھی جا سکتے تھے، جو نہ صرف امام علی مقام کا سسرال تھا بلکہ کربلا سے ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ قریب تھا۔ تو پھر ہندوستان جانے کی خواہش کیوں؟ وجہ اس کی بس یہی سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی، اور آپ کا ذکر قاتل تو ضرور کربلا میں رہا، لیکن آپ کی روح مقدسہ ہندوستان چلی آئی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج غم حسین جس شدت اور جذبے کے ساتھ پاکستان ہندوستان میں منایا جاتا ہے، ایسے نہ تو عرب میں، نہ ایران میں، اور نہ ہی کربلا اور شام میں منایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ محرم کے مہینے میں ہندو کمیونٹی بھی بڑی عقیدت سے غم حسین میں شریک ہوتی ہے، اور ایک طریقہ حسینی برہمن بھی کہلاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی یاد اس قدر بے قلم عقیدت اور اہتمام سے منانا آپ کی روح مقدس کے یہاں ہونے کا بین ثبوت ہے۔ ہندوستان پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو دیکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اولیاء کرام یہاں پر آتے رہے ہیں، اور 70 کے خاص اولیاء کرام کو ہندوستان جانے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ آخر یہ کس بات کا غماز ہے؟ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لیجیے، حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت داتا گنج بخش، ان کے علاوہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے بیٹے اور دیگر اولیاء کرام کو ہندوستان جانے کی ہدایت کی۔ اب ہم ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں۔ 14ویں صدی کا آغاز ہے۔ مغربی دجال اس پر قابض ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اپنے عروج پر نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کا خود یہ حال ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں، اور کہیں ذاتیں ہیں، کہیں اجرائے نبوت کے فتنے کی ہوا چل رہی ہے، تو کہیں شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مثلاً جہاد کو حرام قرار جا چکا ہے۔ ترکوں نے برائے نام رہی صحیح اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایسے میں ملکانہ میں 9 لاکھ مسلمان عالیہ بنا لیے گئے، اور 70,000 مسلمان عیسائی بنا لیے گئے، اور بانی اسلام سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ صرف ہلکے اور اخلاق سے گرے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، بلکہ اپنے خطرناک اور مذموم ارادوں کا برسر عام اعلان کر دیا گیا۔ ہندوؤں تم میں ہے جذبہ ایمان باقی، رہ نہ جائے کہیں دنیا میں مسلمان باقی، یہ مکہ مدینہ گرانا پڑے گا، قوم کا جھنڈا چڑھانا پڑے گا۔ ان آریوں نے اسلام دشمنی میں جہاں بہت سے مظالم کیے، وہاں ایک اور حملہ اور عظیم ظلم یہ کیا کہ نبی کریم کی ذات کے بابرکت کے حوالے سے ہندوستان کی کتابوں میں موجود منتروں اور شلوکوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ سب شہنشاہ اکبر کے دور میں داخل کی گئی تبدیلیاں ہیں۔ اس طرح ہندو دنیا میں شلوک اور بدگمانی پیدا کر کے تبلیغ اسلام میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ یہاں جو کچھ بشارت نبی کریم کے حوالے سے بھی پیش کی جائیں، ان کو سنسکرت کے الفاظ میں ہی ریکارڈ کیا جائے۔ وہ غیور قادر مطلق اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے اس دام تصویر کو بیخو بند سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے اور دوبارہ صداقت اسلام کو ہندوؤں کے دلوں میں جاگزیں کرنے کے لیے انہی ویدوں، اپنشدوں اور قرآنوں میں
قرآنوں کے بیان کردہ 56 جسمانی اور 96 زمین و آسمان کے نشانات کے ساتھ ان کا چند بس و ایشور اوتار مسلمانوں میں کھڑا کیا. ان کے حالات کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت 54 میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے ایمان والوں، تم میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے مرتد ہونے لگیں گے تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جو ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اس سے محبت کریں گے. مومنین کے مقابلے جھکے ہوں گے اور کفار کے مقابلے غالب رہیں گے. اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑی بخشش والا ہے. ان حالات میں جب مسلمانوں کا کوئی پستانی حال نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حسین اور حسینی سید مسلمان کو ہندوؤں کا اوتار بنا کر عالیاؤں کے زہر کا تجزیہ کیا. آپ کو الہاماً بتایا گیا تھا کہ تو ہی چند بس و ایشور ہے. آپ نے ہندوؤں کی کتاب میں موجود اپنے وجود کے لیے پیشن گوئیاں دیکھ کر ہندوؤں کے اوتار چند بس و ایشور ہونے کا دعویٰ کیا اور چیلنج دیا: بھلا آریہ بتائیں ویدوں، اپنشدوں اور پرانوں میں ان حالات کو جو لفظ و لفظ حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہیں، اس اکبر نے ان کی کتب میں ان کو داخل کیا ہے. آریوں کی مقدس کتاب کہ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو اکبر کے 400 سال بعد پوری ہو رہی ہیں. موجودہ زمانے میں ویدوں، اپنشدوں اور پرانوں کی بشارت کے مطابق ان بینات کے ساتھ ایک موعود کا کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ بشارت حد تک یہ کہ کتب تحریف اور تصرف سے پاک ہیں. جو تحریف کا قائل ہے وہ جھوٹا ہے. یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ وید، اتنئی اور قرآن ملاوٹ کے دھبے سے پاک ہوں اور دنیا کو علم ہو جائے کہ چند بس و ایشور اوتار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی خیرت کے سمندر سے نکلا ہے. وہ اپنے وجود سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ویدوں، اپنشدوں اور قرآنوں میں حضور کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں ہیں ان کو شہنشاہ اکبر نے داخل نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر نے داخل کیا ہے تاکہ ہندو قوم کو ہدایت ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ. اب تشریف لا رہے ہیں سردار طارق احمد خان.
الحمدللہ آج اراکین دیندار انجمن کی جانب سے سالانہ عرس شریف کی تقریب سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدس اللہ سر العزیز کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اس بزرگ شخصیت نے اپنے فکر و کردار سے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا اعادہ کیا، یعنی آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عالمی امن قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا تھا، اسی طرز پر آپ نے اپنے تیار کردہ مبلغین کے ساتھ نسل انسانی میں امن قائم کرنے کے لیے بنیادیں فراہم کی، جس پر چل کر ہی دنیا کے فساد کو امن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم سب اسی عہد کی تجدید کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس پر آج مقررین کرام اپنے خطابات میں روشنی ڈالیں گے۔ ہرگز نبی ردا کہ دلش زندہ شد عشق سبتس بر جریدہ عالم دوام ماں۔ آج کے عرس مبارک کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب جواد صاحب، جناب جواد تشریف لائیے، جواد جی۔ السلام علیکم۔ بندی سے پاک ہے ہم لوگ، بندی سے پاک ہے ہم لوگ، روح قرآن پاک ہے ہم دشمنی ہم کو صرف باطل سے، دشمنی ہم کو صرف باطل سے، بہر حق ہم لوگ، بہر حق پر ہم لوگ، جس کے نخچیر قیصر و کسریٰ، جس کے نخچیر قیصر و کسریٰ، اس شکاری کی طاق ہے ہم لوگ، اس شکاری کی طاق ہے ہم لوگ، پھر پابندی سے پاک ہے ہم لوگ۔ ہم نے بخشا ہے آندھیوں کو وجود، ہم نے بخشا ہے آندھیوں کو وجود، نظر آنے کو
نظر آنے کو خاک ہیں ہم لوگ، نظر